مسجد کے اندر بھی اسلام پتہ ہے کس طرح کا بیان ہو رہا ہے؟ مسجد کی انتظامیہ جیسے چاہے ویسا مولوی دین بیان کرتا ہے، اور محلے کے جو شرفاء ہیں، شرفاء سے مراد یہ ہے کہ جو شر پسند لوگ سمجھ لیں یا مالدار سمجھ لیں، یہ جو لوگ ہیں جو جمعے میں اکڑ خانی کے نظام سے آئیں گے، سب سے آخر میں یہ جو جمعے میں جلدی ہوتا ہے نا معاملہ، یہ غریب کے لیے ہوتے ہیں۔ امیر بیچارہ آخری ٹائم میں آئے گا، اکڑ پھون پھون کر کے جناب آئے گا، دیکھے گا ایسے ناک چڑھائے گا، یار یہ مسجد بھری ہوئی ہے، پیچھے صفائی نہیں بچھی ہوئی، صفائی آج نہیں ہوئی، یہ آئے گا بڑے نخرے کے ساتھ، ناز و ادا کے ساتھ، سب سے آخر میں آئے گا، اور سب سے زیادہ اعتراض اس کو ہوگا آج جمعہ لیٹ ہو گیا ہے، آج مولوی صاحب نے جمعے میں یہ بات سخت کر دی ہے، یہ جن کو اللہ نے تھوڑا بہت مال دیا ہے نا، یہ جو منحوس مالدار ہیں، ان کی منحوسیت اس قدر زیادہ ہو چکی ہے کہ ان کو دین کی باتیں بھی اب سمجھ نہیں آتی۔ بقول امام محمد غزالی رحمت اللہ علیہ کے کہ اب دین کی باتیں ان کو کڑوی لگتی ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ میں کسی دے پیو تو بھی نہیں ڈردا، تو انہوں پتہ ہونا چاہیے ہے، نہیں سمجھ آئی؟ میں کسی دے پیو تو بھی نہیں ڈردا، نوکری دا آخری دن ہوئے تاں بھی کوئی مسئلہ نہیں، ہاں جی گل ٹھوک بجا کے ہی کرنی ہے الحمدللہ، یا تو پھر ممبر چھاڑ دے یہ گل ختم، ہاں جی جا کے کوئی مزدوری کر لیں، کوئی اور کام۔ اگر اللہ نے یہ محراب و ممبر دیا ہے تو یہاں بیٹھ کر اسلام ایسے بیان نہیں ہوگا، اسلام ایسے بیان ہوگا۔ بس کوئی چودھری ملک مالدار ناراض ہوتا ہے ہو جائے، آج وہ چندہ نہیں دیتے تو کیا ہو گیا ہے؟ چندہ نہیں دیتے تو تم اس کی وجہ سے اپنے امام سے بگاڑو گے۔ ایک مسجد کا امام، اللہ کی قسم مجھے بڑا دکھ ہوا، میرے پاس آیا، بڑے دکھ بڑی داستان سنائی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ کہنے لگا مجھے ایک مسجد سے صرف اس وجہ سے فارغ کیا انہوں نے، وہ کہہ رہے تھے کہ مولوی صاحب آپ جو ہے نا ہماری انتظامیہ کے فلاں بندے کو اچھے نہیں لگتے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ مولوی صاحب مسجد کی کمیٹی کے ایک بندے کو اچھے نہیں لگتے تو لہذا مولوی صاحب کو مسجد سے چھٹی دے دو۔ کیوں؟ اس کے باپ کی مسجد ہے۔ میں نے کہا اس کو، میں نے کہا مجھے بلاتا تو صحیح، میں اس سے پوچھتا، لکھ کر دے قیامت کے دن تیرے لیے تحریر ہم لے کے جائیں، ہے کہ نہیں؟ کہ ہمیں منصب امامت سے اس لیے فارغ کیا گیا کہ ہم مسجد کی انتظامیہ کے فرد کو اچھے نہیں لگتے، یا محلے کے چودھری کو اچھے نہیں لگتے، یا خان ملک وڈیرے رانے کو اچھے نہیں لگتے، تو سنو کم از کم ایک تحریر تو ہم لے کے جائیں، جب پوچھا جائے منصب امامت سے کیوں دستبردار ہوئے تھے، کیوں منصب امامت چھوڑا تھا، ہم کہے کہ رانا صاحب کی وجہ سے، ملک چودھری خان کی وجہ سے، کہ ہم اس کو اچھے نہیں لگتے تھے۔ ایک بات یار ضرور سمجھ آتی ہے کہ آج لوگوں کو مولوی سمجھنا ہے تو مولوی بدل لو، اور دیندار سمجھنا ہے تو کہتے ہیں یار اس کو پیچھے کرو، دوسرا آگے لے آؤ۔ میں ایک بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، ان چودھریوں کی باتوں میں نہ آئے، ان محلے والے ان جو جن کو آپ امیر شرفا شر پسند سمجھتے ہیں، ان کی باتوں میں نہ آئے، آپ اپنے علماء کے پیچھے چلے، دنیا بھی سنورے گی آخرت بھی سنورے گی انشاءاللہ۔ ان کی کوئی حیثیت ہماری نظر میں ٹکے جتنی بھی حیثیت نہیں ہے، میں تو ایسے کو منہ بھی نہیں لگاتا واللہ بخدا۔ ایسی اگر انتظامیہ، ایسے اگر لوگوں تو مسجد چھوڑو یار، کیا ہو گیا؟ دوسری مسجد میں جاؤ، ایک مسجد کے صدر نے نا میرے ساتھ بڑی بدتمیزی کی، ہاں جی مؤذن کو اس نے گالیاں دی، میں اس کے خلاف ہوا، میں نے کہا میں یہ بات ہرگز نہیں سننا چاہتا، ہاں جی تم ایک مؤذن کو گالیاں دو یا ایک امام کو گالیاں دو۔ اس نے ذمہ داران بلائے، سب کچھ پوری محلہ کمیٹی وغیرہ یہ وہ، حضرت ہم آپ کا ٹرانسفر کر رہے ہیں، ہاں جی میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، لیکن میری ایک شرط ہے، میں مسجد یہاں سے چھوڑ کر دوسری مسجد میں جاؤں گا، لیکن اس شر پسند بندے کو انتظامیہ میں آپ نہیں رکھیں گے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ بڑا دکھ ہوتا ہے یار دینداروں کے ساتھ اس قدر یار بے حسی، ہاں جی ایسا نظام کہاں سے لاتا ہے یار۔ میں نے اس کو ایک بات کی تھی، میں نے کہا آپ کو صدر صاحب ایک بات بتاؤ، وہ مسجد کا صدر تھا، میں نے کہا صدر صاحب آپ کو مسجد کا صدر کس نے بنوایا؟ مجھے کہنے لگا امام صاحب آپ نے بنوایا۔ میں نے کہا آپ جس کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں وہ کون ہے؟ کہنے لگے آپ ہیں۔ میں نے کہا صدر میں نے بنوایا، میرے خلاف پروپیگنڈا آپ نے پھیلایا، میں مسجد سے چلا جاتا ہوں، لیکن میری ایک بات ہے کہ آج میں تمہیں ایک بات کہہ کے جا رہا ہوں، اس مسجد کے اندر تجھے مسجد انتظامیہ میں کبھی بھی نہیں رکھا جائے گا، اور پھر صرف اس مسجد میں نہیں، میں نے کہا جا میں تجھے بد دعا کرتا ہوں۔
تو کبھی کسی مسجد کی انتظامیہ میں شامل نہ ہو سکے. مجھے وہ بندہ تقریباً 15 سال بعد ملا. کتنے سال؟ 15 سال ملا. ایسے ہاتھ لٹکایا ہوا ایسے، امام صاحب آپ نے بد دعا دی تھی. میں نے کہا دی تھی میں نے دی تھی بد دعا. پھر میں نے کہا بتا 15 سال گزر گئے، تو مسجد کی اگلی صفوں میں پہلے نمازیں پڑھتا تھا 15 سال پہلے، تو تکبیرہ اقامت بھی پڑھا کرتا تھا، کبھی کبھی ہم تجھ سے مسجد کی صفائی بھی کرواتے تھے، مسجد کا چندہ بھی گنواتے تھے، حاجی مسجد کی مشاورت میں بھی بیٹھا، تو مین بندہ تھا، مسجد کا صدر تھا. اب بتا 15 سال کے اندر تجھے کسی مسجد میں انتظامیہ میں کسی نے لیا ہے کہ نہیں لیا؟ مجھے آئیں بائیں شائع کر کے کہنے لگا امام صاحب مجھے تو فلاں مسجد والے نے کہا، فلاں مسجد والے نے کہا، مجھے 4 مسجدوں کا نام لے کر کہتا ہے، فلاں نے بھی کہا. میں نے کہا تجھے کہا ہے یہ بھی بات تو کہہ رہا ہے، مانتا نہیں ہوں میں، چلے مان بھی لوں، ان 15 سالوں میں تو کسی مسجد کی انتظامیہ میں شامل تو نہیں نہ ہوا، اور اس 15 سال میں نہیں تو اگلے 15 سال میں بھی کسی مسجد کی خدمت نہیں کر سکے گا. پتہ ہے کیوں؟ میں نے پڑھ رکھا ہے. ہاں جی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول، انہوں نے کہا جن لوگوں نے علماء سے دشمنی مول لی، دور دور تک ان کی نسلوں میں عالم پیدا نہیں ہوں گے، دیندار پیدا نہیں ہوں گے، بے دین پیدا ہوں گے، دین سے بیزار لوگ پیدا ہوں گے. اور یہ حقیقت ہے، یہ بات حقیقت نہیں تو پہچان کر لینا، میں سچی کہہ رہا ہوں. جن لوگوں نے علماء کی تذلیل کی، جن لوگوں نے اسلام کا مذاق اڑایا، اگر وہ دنیا میں ذلیل ہوتے ہوئے تمہیں نظر نہ آئے تو ساجد نواز کا گربان پکڑ لینا.